السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے۔ آج ہم ایک واقعہ سنتے ہیں، اور یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ شداد کی جنت، یہ مشہور بھی بات ہے۔ اور یہ شداد کون تھا، اور اس نے کون سی جنت بنائی تھی، اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، آج اس ویڈیو کے اندر ہم اس بات کو لیں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، چینل پر پہلی بار ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا، اور اس ویڈیو کے بارے میں ضرور کمنٹس بھی دیجئے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اس موضوع کی طرف۔ شداد یہ عاد کے بیٹوں میں ایک شخص تھا۔ یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا۔ اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا، یعنی اس کی اتنی بڑی حکومت ہو گئی کہ اس وقت جو دنیا میں بادشاہ تھے، اس نے ان سب کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا، یہ ان کا سربراہ بن گیا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر براہ سرکشی دنیا میں ہی ایک جنت بنانی چاہیے، یعنی جنت کا تذکرہ سن لیا، اب وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح جنت بیان کی گئی ہے اسی طرح کی جنت میں دنیا میں بنا، اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، یعنی اتنا اس کے پاس مال تھا اور اتنی بڑی اس کی حکومت ہو گئی تھی کہ اس نے پورا ایک شہر جو ہے اس میں سونے چاندی کے محلات بنا دیے، اور اس میں زبرجد اور یاقوت کے ستون ان کی عمارتوں میں نصب کیے گئے، اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات سے پر نہریں جاری کی گئی، قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغرض اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں جمع کر دی۔ جب یہ شہر مکمل ہوا، اب اس نے جو جو سنا تھا اس طرح اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس نے پورا ایک شہر جو ہے اس انداز سے بنایا۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے آیان سلطنت کے ساتھ، یعنی اپنے جو وزیر بڑے بڑے جو اس کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ وہ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل کا فاصلہ رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو بھی دیکھ نہ سکا۔ دیکھیں اتنی طاقت اور اتنا مال اس کے پاس تھا، اور اس کے باوجود دیکھیں اس نے سرکشی کی۔ تو مال آ جانا ضروری نہیں کہ بندے کو عبادت کی طرف لے کر جائے، تو مال نہ ہونا یا مال ہونا یہ بندہ اپنے نصیب کا مالک ہوتا ہے، جو اس کا نصیب میں ہوگا وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا مال آ گیا تھا تو اس کی سرکشی بھی بڑھ گئی، اور جب یہ قریب اپنی جنت کے پہنچا تو اس وقت اس کو موت نے آ لیا اور وہ مر گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ اپنے گم شدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر میں پہنچے، اور اس کی تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا، مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا انسان نہیں ملا۔ یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا، یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، لیکن یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے، اور اس قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہیں رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں عبداللہ بن قلابہ آ گئے تو کعب الاحبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ بخدا یہ وہی شخص ہے جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا، وہ یہی شخص ہے۔ تو اب اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس کے اندر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس
شداد پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اپنا قہر نازل فرمایا۔ تو پیارے محترم بھائیو، جب اللہ تعالیٰ مال دے تو مال کی وجہ سے کبھی متکبر نہیں ہونا چاہیے، کہ جب مال ملتا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا میں بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے دنیا سے چلے گئے، مال دنیا میں تھا اور دنیا میں ہی رہ گیا۔ آخرت میں بندے کے پاس اعمال ہوں گے تو اپنے اعمال کو درست کیجیے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔